ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا قصہ مذکور ہوا۔ جب سلیمان علیہ السلام پریڈ کے دوران اپنے لشکر کا معائنہ کر رہے، ان کی فوجی طاقت و قوت اس کا مشاہدہ کر رہے، تو آپ نے حاضری لگاتے ہوئے اپنی سراغت ثانی کے لیے جو پرندوں کی ایک جماعت تھی اس کا سربراہ اس کو غائب پایا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فوراً اس پر نوٹس لیا، یہ ہدہد غائب ہی رہتا ہے یا کسی مشن پر نکلا ہو، کسی اپنی ذاتی کام کے لیے گیا ہوگا بغیر کسی اطلاع کے، بغیر چھٹی کے، یا کسی مشن پر نکلا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہاں سے جب کوئی معقول جواب نہ ملا، سخت غصے کا اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ آج ہدہد کو آنے دو، یا تو کوئی معقول عذر پیش کرے گا ورنہ اسے سخت سزا دوں گا، اور اس سزا میں سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے ذبح ہی کر دیں۔ قول اصبحن قول یأتینی بسلطان مبین۔ ابھی یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی، اتنی دیر میں ہدہد خود حاضر ہوا اور اس نے اپنے غیر حاضر ہونے کی وجہ بیان کی کہ میں ایک مشن پر تھا اور ایسے ایک خطے اور ملک سے آ رہا ہوں جس کے بارے میں بہت ساری معلومات تو آپ کو ہیں، لیکن کچھ ایسی اہم معلومات ہیں جو آپ بھی نہیں جانتے۔ قوم سبا ان کے حالات و واقعات حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھے، لیکن اس قوم کی اب اس وقت حکمران اور سربراہ ایک عورت ہے، اس کا علم نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ قوم بجائے خدا پرستی کے کواکب پرستی میں مبتلا ہے، چاند اور سورج کی پرستش کرتی ہے، یعنی شرک میں مبتلا ہے، اور شرک تمام خرابیوں اور برائیوں کی جڑ اور سب سے بڑی مرکزی چیز ہے کہ اس سے آگے ساری خرابیاں ہوتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مزید حقیقت جاننے کے لیے ایک خط ہدہد کے ذریعے اس ملکہ کی طرف بھیجا اور بڑے ہی توڑ ٹوک الفاظ میں اسے دعوت کی ایمان لائی اور فرمایا اللہ تعلوا علیہ واتونی مسلمین، ایک تو میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان ہو کر فرمانبردار ہو کر میرے پاس ادھر حاضر اپنی فرمانبرداری، اپنے اسلام اور اطاعت کا مکمل اظہار کرنے کے لیے میرے پاس۔ اب جب ملکہ بلقیس کے پاس
یہ خط پہنچتا ہے تو یہ خاتون انتہائی سمجھدار، زیرک خواتین میں سے بھی بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو مردوں سے بھی زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ مرد تو بہت سمجھدار ہوئے ہیں، زیادہ تر دنیا میں حکمرانی کا منصب بھی مردوں کے پاس ہی رہا ہے، لیکن خواتین میں بھی کچھ خواتین ایسی ہوئی ہیں جو مردوں سے بھی زیادہ سمجھدار ہوئی ہیں۔ ان میں حضرت عائشہ ہیں اور اسی طرح کچھ خواتین کا آپ نے تذکرہ کیا۔ تو بعض اوقات بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ نے ان میں استعداد، صلاحیت، سمجھداری بنسبت مردوں کی بھی زیادہ رکھی ہوئی۔ اسی طرح کی یہ خاتون تھی کہ اس نے اپنی مملکت کا نظم و نسق وہ ڈکٹیٹرشپ کی بجائے مشاورت کا اور پارلیمنٹ کا نظام اور سسٹم قائم کیا ہوا، یعنی خود سے فیصلہ نہیں کرتی۔ کوئی بھی اہم ڈسیزن لینا ہوتا تھا، کوئی بھی اہم فیصلہ کرنا ہوتا تھا، ایک ڈکٹیٹر بن کر خود ہی فیصلہ جاری کر آرڈر جاری کرتے ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے اہل الرائے سے، اپنے شورا سے، اپنی پارلیمنٹ کے ممبران سے پوری رائے لیتی، مشورہ لیتی، ان سے بات چیت کرتی، مشورے کے بعد پھر کوئی حتمی فیصلہ طے کیا کرتا۔ قرآن نے اس کا یہاں تذکرہ کیا، قالت یا ایھا الملأ، اس نے مجلس مشاورت یا وہ کہنے آج کی زبان میں اس نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا اور اس نے اجلاس بلا کر اپنی ان تمام کابینہ کے معزز نمائندوں سے سوال کر دیا، مشورہ مانگا کہ یا ایھا الملأ افتونی، اے میری قوم کے سرداروں، افتونی فی امری، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، رائے دو۔ کہ میرے پاس یہ خط آئے، وہ خط پڑھ کر ان کو سنایا کہ سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت کو یقیناً یہ بھی جانتے تو تھے، سلیمان علیہ السلام کی عظمت، سطوت، ان کا روب، دبدبا، ان کے لشکر، ان سب کے بارے میں یہ بھی بات ہے۔ تو کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط آیا ہے، اب مجھے مشورہ دو، میں کیا کروں؟ مقابلہ کروں اس کا یا اطاعت و فرمانبرداری قبول کروں؟ اور ساتھ اگلی بات کی ماں کنت قاطعۃ امرا، میں کسی اہم معاملے میں قطعی فیصلہ نہیں کرتی حتیٰ تشہدونی، جب تک تم موجود نہیں ہو، تم سے رائے نہیں لیتی، جب تم سے مشورہ نہیں کر لیتی، تمہاری حاضری کے بغیر میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتا، یقینی فیصلہ۔ گویا میرے تمام امور تمہاری مشاورت سے طے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بہترین حکمرانی کا نظام وہی ہوتا ہے جو مشاورت سے، پارلیمنٹ کا طریقہ جو ہوتا ہے، یہ آج کل ہمارے یہاں تو پارلیمنٹ برائے نام بن گئی ہے، وگرنہ اصل جو اس کی روح ہے وہ تو یہ ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں اجتماعی طور پر، ملکی سطح پہ، قومی سطح پہ، وہ باہمی مشاورت سے طے کیے۔ ایک فرد واحد وہ فیصلے خود اپنی مرضی سے پوری قوم پر مت پھونسنے لگے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اسلام کے اندر جمہوری سسٹم اور نظام کی نفی نہیں کی۔ آج ایک ایسا بھی طبقہ موجود ہے جو جمہوریت کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اسلام شروع سے جمہوری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اہم امور صحابہ کے مشورے سے سر انجام دیا کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ معصوم تھے، لیکن خود قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے پیغمبر ان سے حکومتی معاملات میں مشورہ کیا کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ حکم ہے، وشاور عمل کا سیدھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امور اسی طرح باہمی مشاورت سے طے کی۔ غزوہ احد کے موقع پر باوجود اس کے کہ آپ کی رائے اور چند ایک بزرگ صحابہ کی رائے باہر میدان میں نہ نکل کر جنگ کرنے کی،
لیکن اکثریت کی رائے، نوجوان صحابہ کی رائے وہاں میدان میں اترنے کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے میدان میں اتر کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ اس طرح اور کئی ایسے معاملات ہیں، کئی مواقع ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی رائے کو اجتماعی رائے پر ترجیح نہیں دی، بلکہ اجتماعی رائے کو قبول کیا اور اس کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر کی بھی آپ زندگی دیکھیں، خلفائے راشدین کے تمام امور اور معاملات دیکھیں، وہ سب کے سب باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ خلیفہ وقت وہ فیصلہ کرنے میں جو ہے وہ مختار کل ہوتا تھا، کسی سے کچھ پوچھتا نہیں تھا، اپنی مرضی کے فیصلے نافذ کرتا تھا، نہیں، وہ باقاعدہ کابینہ سے مشورہ کرتا۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ تم حکومتی نظام کو ایک اکھاڑا بنا لو کہ آئے دن 5 سال بعد تم الیکشن کروا کے حکمرانی تبدیل کرتے رہو۔ اگر ضرورت پڑے کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن جب تک ایک حکمران صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے تو اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے دور عروج میں ایک حکمران 50 سال تک حکومت کرتا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھا رہا ہوتا ہے۔ اگر جزوی کہیں طور خرابی ہوتی ہے اس میں، تو اس کی درستگی کی جاتی ہے، اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ اس وقت اولیاء اللہ اور علماء ربانی اس کی کیا کرتی ہیں؟ تربیت کرتی ہیں، اس کی اصلاح کرتی ہیں، اس کی ان خرابیوں پر اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ تنقید کرتی ہیں۔ اکبر جو یہاں مسلمانوں کا حکمران اکبر ہے، اس کی بھی تقریباً مغل اعظم جو ہے 50 سال وہ حکومت کرتا ہے۔ اسی طرح آگے جو ہے مغلوں کے جتنے حکمران ہیں، شاہ جہاں ہے، جہانگیر ہے، شاہ جہاں ہے، اورنگزیب ہے، تقریباً 50 سال تک حکمرانی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں جو ہر 5 سال بعد حکومتیں چینج ہوتی ہیں، اس چینجنگ میں بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مفاد پرست عناصر جو ہیں وہ اس میں پھر اپنے مفادات کی خاطر کچھ بیرونی طاقتوں، قوتوں، کچھ اندرونی سازشوں کے ذریعے سے مفاد پرست ٹولے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی منمانی کرتی ہیں۔ نام چاہے جمہوریت کا ہو، نام چاہے وہ پارلیمنٹ کا ہو، لیکن عمومی طور پر نظر ڈکٹیٹرشپ آتی ہے کہ وہاں ایک فرد واحد یا ایک ادارہ اپنے سارے فیصلے جاری کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ در حقیقت اسلام کی روح کے منافی ہے۔ یہ خاتون بڑی زیرک ہے، سمجھدار ہے، وہ کہتی ہے کہ دیکھو میں کوئی قطعی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم خود موجود نہیں ہو، تمہاری موجودگی میں میں فیصلہ کرتی ہوں تمہاری مشورے سے اور رائے سے، تو لہٰذا مجھے مشورہ دو کہ ابھی میں کیا کروں۔ آگے سے جو ان کے پارلیمنٹ کے ممبران تھے، ان کی جو آگے سے جواب آتا ہے، رائے آتی ہے، یہ کہ قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید، وہ کہتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس مقابلہ کرنے کی پوری ہمت ہے، اولو بأس، اور ہم سخت جنگجو ہیں۔ گویا انہوں نے جو رائے دی ہے وہ جنگی نہیں، وہ اپنی طاقت و قوت پر گھمنڈ کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم بڑے جنگجو ہیں، طاقتور ہیں، ہم مقابلہ کریں گے ان کا، اگر فوج لے کر آتے ہیں تو لائیں فوج، ہماری طاقت ان کے مقابلے میں کم نہیں ہے۔ لیکن دیکھو اس جنگ کی ذمہ داری، نتائج کیا نکلیں گے وہ ہم نہیں قبول کرتے، وہ سربراہ کی پر۔ جنگ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، اس سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں یا قومیں آگے نکل جاتی ہیں۔ جہاں بھی ملکوں پر جنگ مسلط ہوئی ہے، اس سے باوجود اس کے کہ انہوں نے فتح بھی پا لی ہے، پھر بھی وہ بہت پیچھے چلی جاتی ہے۔ جنگ کے نتیجے میں جو نقصانات ہوتے ہیں، ان نقصانات کی تلافی کرتے کرتے بڑا ان کو وقت چاہیے ہوتا ہے۔ لہذا یاد رکھیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں جو بھی نقصانات ہوں گے یا فوائد ہوں گے وہ آپ کے ساتھ ہیں، ذمہ داری آپ کی ہے، والامر الیہ، اور حکمرانی کا معاملہ تو آپ کے سپرد ہے، اختیار آپ کا ہے، ڈسیزن لینا، فیصلہ کرنا ہے، اس کے اچھے برے نتائج کی ذمہ داری قبول کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لہذا فانظری ماذا تأمرین، جو بھی آپ حکم دینا چاہیں اس پر اچھی طرح غور و فکر کر لیں، اس پر اچھی طرح نظر دوڑا لیں، اچھی طرح سوچ و وچار کر لیں کہ کیا تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔
فیصلہ آپ کا، رائے ہماری ہے کہ ہم دشمن کے مقابلے میں تیار ہیں، ہماری طاقت و قوت بھرپور ہے، ہم جواب دے سکتے ہیں۔ تو فیصلہ فوج نہیں کرتی، فیصلہ سربراہ کرتا ہے، حکمران کرتا ہے۔ یہ تو پاکستان ہے نا کہ جہاں فیصلے حکمرانوں کے نہیں ہوتے، کسی اور کے ہوتے ہیں۔ جو اصل حکومتیں ہوتی ہیں نا تو وہاں فیصلہ سربراہ نہیں کرنا ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ عام اداروں کے جو ذمہ داران ہیں ان سے مشورہ لیا جا سکتا ہے، ان سے رائے لی جا سکتی ہے، رائے لینے کے بعد قطعی فیصلہ جو ہے وہ سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ فنظری ماذا تأمرین۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی بعض حضرات نے اٹھایا ہے کہ کیا عورت کی حکمرانی کا کیا حکم ہے، اس کا جواز ہے یا نہیں، عورت حکمران ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس میں بھی دو رائے ہیں، ایک رائے تو عورت کی حکمرانی کے جواز کی ہے، اور جو حضرات کہتے ہیں کہ عورت کی حکمرانی جائز ہے انہوں نے اسی واقعے سے استدلال کی ہے کہ یہاں ملکہ بلقیس کی حکمرانی کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اس کی تعریف کی ہے، تو معلوم نہیں ہوا کہ عورت بھی حکمران ہو سکتی ہے۔ یہ رائے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور انہوں نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ عورت کی حکمرانی درست ہے۔ اس پر پھر وہ سوال ہوا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا ایران کی ایک عورت جب حکمران تھی تو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس قوم کی کبھی خیر اور بھلائی نہیں ہو سکتی جس کی حکمران اور سربراہ عورت ہو۔ تو اس کے جواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت اس عورت کی حکمرانی کی بات ہو رہی ہے کہ جو عورت ڈکٹیٹر خود فیصلے کرتے ہیں، مردوں سے جو کابینہ میں مرد ہوتے ہیں ان سے کوئی رائے نہ لیتی ہے، ان سے مشورہ نہ کرتی ہے۔ جیسے کہ کسرا ایران کی عورت تھی، وہ خود ہی سارے کوئی فیصلے کیے جا رہی ہے، کوئی اس کی پارلیمنٹ نہیں ہے، کوئی رائے نہیں ہے، کوئی مشورہ نہیں ہے۔ تو جب ایسی عورت جو ناقصات العقل و دین بھی ہو، عقل بھی تھوڑا ہے، دین کی سمجھداری بھی نہیں، اور کسی سے مشورہ اور رائے بھی نہیں دینی ہے، اپنی مرضی کرنی ہے، اس قوم کی تباہی ہوگی۔ حکمران اگر وہ ناقص ہے، بد معاملہ ہے، بد فہم ہے، تو یقیناً اس کے اثرات پوری قوم پر آتے ہیں۔ باہر صورت دونوں رائے موجود ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ عورت کی حکمرانی درست نہیں ہے، مرد ہی حاکم ہو سکتا ہے۔ دوسری رائے یہ بھی ہے جو ان آیات کی روشنی میں نے ابھی بیان کی۔ اب آگے سے ملکہ بلقیس کیا کہتی ہے، قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا، اپنے اس کابینہ کے مشورے کو سن کر کہتی ہے قالت ان الملوک، تاریخ دان کی ہے، حکمران کے لیے پڑھا لکھا ہونا، تاریخ سے واقف اور آگاہ ہونا وہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ ان پڑھ لم یبش، ایسا حاکم کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ آج جیسے ہمارے حکمرانوں کا حال ہوتا ہے، کسی ایسے شعبے کی ذمہ داری اور وزارت انہیں دے دی جاتی ہے جس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب نیچے والا عملہ جو بھی وہ رپورٹ بنا کر انہیں دے دے، جو بھی ان کے ذہنوں میں بات ڈال دے تو ویسے ہی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ نہیں، حکمران کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر طرح کا علم رکھتا ہو۔ تو اب یہ عورت بڑی گویا کہ اہل علم میں سے ہے، تاریخ سے واقفیت رکھتی ہے۔ اس کا اگلا جملہ اس بات کو واضح کرتا ہے، وہ کہتی ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ بے شک حکمران جب کسی بھی شہر اور بستی میں، کسی بھی مملکت میں داخل ہوتے ہیں، جنگ کرتے ہوئے ان کے خلاف جنگ کر کے وہاں کسی شہر کو ویران کرنے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آتے تو دو کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرتے ہیں کہ اس قوم کی معاشی حالت تباہ و برباد کرتے ہیں، افسدوها، اس مملکت کا نظم و نسق، اس کی معاشی حالت فاسد اور خراب کرتے ہیں۔ وہاں کے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں ان کے مال و متاع لوٹ لیے جاتے ہیں، وہ غربت پر، بھیک مانگنے پر اور محتاجی پر آ جاتے ہیں۔ افسد ہوا، ان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں وہ حکمران۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب بھی حکمرانوں نے کسی ملک پر حملہ کیا تو وہاں انہوں نے مال و متاع کو لوٹا، وہاں کے رہنے والے جو باعزت لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ بات آپ خود اپنے خطے میں ہی دیکھتے ہیں، جب یہاں انگریز سامراج آیا، برطانیہ آیا، اس نے یہاں کیا کیا کہ یہاں یہ سونے کی چڑیا کو اس نے اتنا لوٹا کہ جہاں پہلے کوئی غربت کا تصور نہیں تھا، یہ اس کا خیال اور سوچ ہی نہیں تھی کہ
کوئی آدمی یہاں غریب ہو سکتا ہے، یہاں چند ہی سالوں کے اندر بھوک کے ایسے کاج واقع ہوئے کہ لاکھوں لوگ لقمہ میں اجل بن گئے بھوک کی وجہ سے۔ یعنی برطانوی سامراج کی لوٹ مار کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس خطے کے اندر کسی بھی گھرانے کے لیے باعزت گزر بسر کرنا ممکن ہی نہیں۔ سب کی دولت کو مختلف طریقوں سے لوٹ لیا، جس کے بعد کوئی جاگیر تھی وہ مختلف بہانے سے ہتھیا لی، کوئی اور مال و دولت تھا وہ مختلف طریقوں سے ہیلوں سے ان سے وصول لے لیا، زبردستی لے لیا، کچھ ہیلوں طریقوں سے ٹیکسز کے ذریعے سے مختلف طریقوں سے لوٹ مار کی کہ یہاں غربت دناتے تھے۔ تو پہلا کام تو یہ کرتے ہیں افسد ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں کی سیاسی حالت بھی بدتر کر رہے ہیں۔ ظاہر سیاست پر، وہاں کے حالات پر، جس ملک میں بھی آپ جائیں گے وہاں ایک طبقہ عموماً، اور ماضی میں تو ایسا تھا کہ ہمیشہ جو ہے ایک خاندان جو حکمران رہا ہے، اس خاندان کے باصلاحیت لوگ حکومت کرتے چلے ہیں، تو جو اس خاندان میں حکومتی نظام نظم و نسق چلانے کی صلاحیت ہوتی ہے تو ظاہر ہے ان کی عزت بھی ہوتی ہے لوگوں کی نظر میں کہ ان کے اندر حکمرانی کرنے کی صلاحیت ہے۔ خاندانوں کی خصوصیات ہوتی ہیں، کسی میں فوجی خصوصیت ہوتی ہے، کسی میں حکومتی خصوصیت ہوتی ہے، کسی میں کھیتی باڑی کی خصوصیت، مختلف خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو جن خاندانوں میں حکمرانی کی خصوصیات ہوتی ہیں وہاں جب کوئی حکمران باعث حملہ آور ہوتا ہے تو ان کو تہ و تیز کر دیا جاتا ہے، ان کی عزت کو ملیا میل کر دیا جاتا ہے تاکہ دوبارہ یہ طبقہ اٹھ کر ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو۔ انگریز نے یہاں بھی ایسے ہی کیا، برطانوی سامراج نے یہاں مغلوں سے حکومت چھینی تو لہذا یہاں مغل خاندان کے جو شہزادے تھے یا جو بھی حکمران طبقہ تھا ان کو بے عزت کرنے کے لیے ہر وہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا جو ممکن تھا۔ مثلاً انہوں نے چوکیدار، خانسامے اور اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو لباس وہ پہنا دیا جو حکمران طبقہ پہنتا تھا تاکہ ان کے لباس کی بھی توہین ہو۔ آج بھی آپ کے یہ جو ریسٹورنٹ کے باہر بعض اوقات ایسا لباس پہنے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں کہ تورا نکلا ہوا ہے، لباس خاص قسم کا انہوں نے پہنا ہوا ہوتا ہے، یہ اصل میں مغلوں کا لباس ہوتا تھا جو اس وقت ان خانساماؤں کو لباس پہنا کر ان کے لباس کی بھی توہین کی گئی۔ اور اسی طرح اور جانوروں کے نام ایسے رکھے گئے ہیں تاکہ اس کے نام پر جو ہے ٹیپو سلطان ہے مثلاً ایک حریت پسند حکمران جس نے اس خطے میں آزادی کے لیے بڑی قربانی کی ہے، اب اس کا نام کیا کتے کے نام پر ٹیپو ایک کتے کا نام رکھ دیا، ذلیل کر دیا۔ تو کیا کہا وہ کہتی ہے وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، وہاں کے رہنے والوں کو وہ کیا کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، ان کی عزت چھین لیتے ہیں، ان کی سیاست پر قبضہ کر لیتے ہیں اور ان کو ذلیل و رسوا کر دیا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور آگے کہا کہ وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے اور یہ حقیقت ہے، تاریخ سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ تو یہ سمجھدار خاتون تاریخ سے سیکھ کر کہتی ہے کہ مقابلہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، جنگ اور لڑائی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم طاقتور ہیں، جنگجو ہیں، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں، تو جنگ مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ بہت سارے جذباتی لوگ بس جنگ کی شیدا ہوتے ہیں کہ بس جنگ ہونی چاہیے، جنگ سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ حد الوسع، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جنگ سے پناہ بچو، جنگ سے کہ جنگ نہ ہو۔ ہاں اگر مجبوراً جنگ ہو جائے تو پھر پیچھے نہ ہٹو، اب میدان چھوڑ کر مت بھاگو، اب میدان چھوڑ کر بھاگنا سب سے بڑا گناہ، اکبر الکبائر اس میں ہے کہ اب میدان میں تمہیں مجبوراً اترنا ہی پڑا ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا ہی پڑا ہے، تو اب پھر پوری بہادری اور دلیری کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ پہلے حد تک کوشش کرو کہ جنگ نہ ہو۔ یہ عورت کہتی ہے کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی کیونکہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ ہاں البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حکمران جنہوں نے ہمیں اطاعت کے لیے کہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باقی ایک عام حکمران ہے، عام بادشاہوں کی طرح یہ بھی بادشاہ ہے، یا یہ نبی ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے جو ہمیں مسلمان ہونے کی دعوت دے رہا ہے، اللہ کی تائید و نصرت اس کے پیچھے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، چنانچہ دیکھنے کا طریقہ اس نے یہ اختیار کیا کہ انتہائی قیمتی تحائف سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیج،
اور اس کا خیال یہ تھا کہ اگر عام دنیاوی حکمران ہوا جو دولت کا رشیہ ہوتا ہے، حکومت ہے وہ اس کی بڑی کمزوری ہوتی ہے، وہ حکومت اور دولت کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے، اگر کسی طرح کا ہوا تو یہ ہماری قیمتی تحائف دے کر اس کی راڑ ٹپک آئے وہ ڈھیلا پڑ جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا، اس نے ہمارے تحائف پر نظر ہی نہ ڈالی، تو سمجھ جائیں گے ہم کہ یہ حکمران عام حکمران نہیں ہے، یہ معید من اللہ ہے، یہ اللہ کا تائید یافتہ پیغمبر ہے۔ چنانچہ وہ کہتی ہے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، بے شک میں بھیجتی ہوں ان کی طرف ہدیہ، ان کی طرف ہدیے اور گفٹ بھیجتی ہوں، اور فَنَاظِرَةٌ، پھر ہم دیکھیں گے کہ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، ہمارے سفیر اور قاصد کیا جواب دے کر آتے ہیں۔ ان کے بعد جب ہدیہ لے کر جائیں گے، سمجھدار قسم کے سفیر بھیجے کہ غور کرنا، دیکھنا کہ ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، تو ہم دیکھیں گے، اس سے ہی فیصلہ پھر کریں گے، نتیجہ نکالیں گے۔ اب وہ جو ہدایہ لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے، قرآن نے اس کا ذکر کیا، فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام کو تو یہ ساری رپورٹ پہلے ہی مل چکی تھی، حدود نے بتا دیا تھا پہلے ہی، اس طرح ان کی گفتگو ہوئی ہے، یہ مشاورت ہوئی ہے، یہ معاملات ان کے آپس میں طے ہوئے۔ اور سلیمان علیہ السلام تھے بھی اللہ کے پیغمبر، دنیا کی محبت رغبت ان میں تھی، وہ تو اصل میں ان کی ہدایت اور رشد کے خواہش مند تھے، جو یہ چاند سورج کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں، اس سے باز آئیں اور اللہ کی وحدانیت کو قبول کریں۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کے پاس قاصد آئے تو قال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اتمیسوننی بمال، کیا تم میری مالی مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، یاد رکھو جو اللہ نے مجھے دیا ہے نا وہ بہت بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے۔ میرے پاس جو مال و دولت ہے، میرے پاس جو اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت ہے دنیاوی اور اخروی، تمہارے پاس اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، ان ہدایہ پر، ان تحائف پر تم خود ہی خوش ہوتے رہو، یہ تم ہی خوش کریں گے، ہم ان سے خوش ہونے والے نہیں ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ جو آئی تھی، سفیر آئے تھے ہدیے لے کر، جو جماعت آئی تھی ان کا جو سربراہ تھا، اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ارجع الیہم، واپس چلا جاؤ ان کے پاس، اپنے حکمران کے پاس واپس جاؤ، اور انہیں یہ بتا دو فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ، ہم ان کے اوپر ایک ایسا لشکر لے کر آ رہے ہیں، ایسے لشکر کشی کریں گے، ایسا لشکر لے کر آئیں گے کہ لا قبل لہم، جن کے مقابلہ کرنے کی ان میں طاقت و ہمت نہیں ہے، بہت بڑے طاقتور لشکر کے ساتھ ہم ان پر حملہ آور ہونے والے ہیں اگر انہوں نے ہماری بات نہ مانی تو۔ لا قبل لہم بہا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا، اور ہم ان کو ان کے ان شہروں اور ملکوں سے نکال دیں گے، أَذِلَّةً، اس طرح کہ وہ ذلیل و رسوا ہوں، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنے، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، ہمارا مقابلہ کرنے کی ان میں سبقت اور ہمت نہیں ہے۔ ان کو بتا دو یا تو اطاعت قبول کر لیں، اسلام قبول کر لیں، ہماری طریقہ حکمرانی کو قبول کریں، اپنے ملک میں اس کو رائج اور نافذ کریں، یا پھر ہم ان کا مقابلہ کریں اور انہیں ان کے ملک سے نکال دیں۔ اب یہ جب پیغام پہنچا تو سمجھ گئی ملکہ بلقیس یہ عام حکمران نہیں ہے، اس کا مقابلہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے، لہذا اب وہ اپنے ان سرداروں اور کابینہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں سے سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے اور اپنی اطاعت کا اظہار کرنے کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ اس کا اگلی آیات میں تذکرہ کیا گیا، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہم صلی